بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلامک نالج پر مبنی سوال جواب کی ایمان افروز سیریز میں خوش آمدید۔ سوال نمبر 1، جھوٹا خواب سنانے کا کیا عذاب ہوگا؟ جھوٹا خواب گھڑ کر سنانے والا سخت گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جھوٹا خواب بیان کیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جو کے دو دانوں کے درمیان گرہ لگانے کی تکلیف دے گا اور وہ گرہ نہیں لگا سکے گا۔ لہٰذا اگر کوئی اس عادت بد میں مبتلا ہو تو فوری طور پر توبہ کرے اور آئندہ کے لیے جھوٹے خواب گھڑ کر سنانے سے باز رہے۔ یا اللہ ہماری توبہ۔ سوال نمبر 2، وہ کون سا نبی ہے جس نے 2 مختلف رسولوں کی شریعتوں کی تبلیغ کی؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام بچپن میں ہی نبوت کے مقام پر فائز ہوئے۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے تصدیق کنندہ تھے، جسے خدا نے آپ کی خصوصیات میں سے ایک قرار دیا ہے۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو زندہ کرنے والے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے قبل آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی تبلیغ فرماتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام نبوت پر فائز ہونے کے بعد آپ نے ان پر ایمان لایا۔ تاریخ میں آیا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ بڑے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم اور تصدیق کرنے والی سب سے پہلی شخصیت آپ ہی کی ذات تھی۔ سوال نمبر 3، جنت کیا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے کس لیے بنائی؟ جنت ایک مکان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ اس میں وہ نعمتیں مہیا ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، اور نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا۔ سوال نمبر 4، کس نبی علیہ السلام کی شہادت سجدہ کی حالت میں ہوئی؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت۔ ابن عساکر نے المستقصیٰ فی فضائل الاقصیٰ میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ اس طرح تحریر فرمایا ہے کہ دمشق کے بادشاہ حداد بن حدار نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تھی۔ پھر وہ چاہتا تھا کہ بغیر حلالہ اس کو واپس لے اور اپنی بیوی بنا لے۔ اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فتویٰ طلب کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اب تم پر حرام ہو چکی ہے۔ اس کی بیوی کو یہ بات سخت ناگوار گزری اور وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے ہو گئی۔ چنانچہ اس نے بادشاہ کو مجبور کر کے قتل کی اجازت حاصل کر لی، اور جب وہ مسجد جبرون میں نماز پڑھ رہے تھے بحالت سجدہ ان کو قتل کرا دیا، اور ایک تشت میں ان کا سر مبارک اپنے سامنے منگوایا، مگر کٹا ہوا سر اس حالت میں بھی یہی کہتا رہا کہ تو بغیر حلالہ کرائے بادشاہ کے لیے حلال نہیں، اور اسی حالت میں اس پر خدا کا یہ عذاب نازل ہو گیا، اور وہ عورت سر مبارک کے ساتھ زمین میں دھنس گئی۔